بسم اللہ الرحمن الرحیم منہاج المسلم درس نمبر 63۔ بات چل رہی تھی رفع الیدین حذو المنکبین عند تکبیرۃ الاحرام وعند الرکوع عند الرفع منہ وعند القیام من اثنتین۔ عرب میں لوگ جو عرب علاقے ہیں اور عرب علماء ائمہ ثلاثہ کا یہ مذہب ہے کہ وہ کیا کرتے ہیں، اکثر لوگ یہی کہتے رہتے ہیں کہ وہ تکبیر تحریمہ رکوع کو جاتے وقت، رکوع سے اٹھتے وقت اور دو رکعت پر اٹھتے وقت وہ کیا کرتے کہ رفع یدین کرتے ہیں ابن عمر صاحب کی قول کی وجہ سے، اور بھی حدیث ہے تو یہ وہ سنت سمجھتے ہیں نا۔ ہمارے نزدیک نہیں ہے رفع یدین، جبکہ امام مالک وغیرہ کے نزدیک بھی نہیں ہے، امام شافعی سے کے نزدیک عموماً لوگ کرتے ہیں۔ اور ایک ہے کہ قول آمین بعد قراءۃ الفاتحہ، یہ بھی ایک سنت طریقہ ہے کہ فاتحہ کے بعد آدمی کیا کرے، جب ختم ہو جائے تو آمین بولے، ولا الضالین آمین۔ ایک اور ہے کہ تطویل القراءۃ فی الصبح، صبح کی نماز میں کیا کرنا، قراءت طویل کرنا، اور مغرب اور عصر میں تقصیر کرنا، کم کرنا، عشاء اور ظہر میں توسط سے کام لینا، یہ مفصلات پڑھنا، طوال مفصل کی ساری مفصلیں تو آپ کو معلوم ہے۔ 6 نمبر پر ہے دعا بین السجدتین، دو سجدوں کے بیچ دعا پڑھنا، یہ بھی کیا ہے، ایک غیر موقت سنت ہے، معنی ایک مستحبات ہے، ہمارے احناف حضرات کے نزدیک بھی پڑھ سکتے ہیں، نفل وغیرہ میں تو اسے بھی ہے۔ 7 نمبر پر دعا القنوت فی الرکعۃ الاخیرہ من صلاۃ الصبح، یہ ہمارے نزدیک نہیں ہے۔ اور پھر رکعت الوتر بعد القراءۃ بعد الرکوع رفع من الرکوع۔ رمضان میں کیا کرتے ہیں، رکوع کے بعد پڑھتے ہیں یا رکوع سے پہلے بھی کرتے ہیں قرات کے بعد، اور یہ الفاظ بھی ہے اس کی کہ اللہم اہدنی فیمن ہدیت آخر تک، ولا یعز من ہدیت تبارک ربنا وتعالی، اللہم اعوذ برضاک من سخطک، یہی دعا ہے آخر تک۔ اور احناف حضرات دوسری دعا پڑھتے ہیں، ہیئۃ الجلوس الوارد عنہ فی صفۃ صلاته وهي الافتراش فی سائر الجلسات والتورک فی الجلسۃ الاخیرہ۔ احناف حضرات کی نزدیک جو ہے نا سب جلسوں میں کیا ہے، افتراش ہے، مانا بیٹھنا ہے، بائیں پاؤں پر بیٹھنا اور دائیں پاؤں کو کھڑا کرنا، جو کہ شافعی وغیرہ مالکیہ حضرات کیا کرتے ہیں، کبھی تورک کرتے، کبھی آخری جلسے میں تورک کرتے، آخری قاعدے میں۔ تورک کا کیا مطلب ہے کہ یجعل باطن الیسر تحت فخذ الیمنی، باطن الیسر بائیں پاؤں کا اندر والا حصہ جو ہے نا وہ دائیں ران کے نیچے لے آئے، ویجعل الیتہ علی الارض، اور سرین زمین پر رکھے اور پھر جو ہے دایاں پاؤں کھڑا کرے۔ جبکہ بعض حضرات اس کا یہ مطلب دیتے ہیں جیسے کہ حنفی مذہب کی خواتین جو ہے بیٹھتی ہیں نا جلسے قاعدے میں، اسی طرح بیٹھ جائے، بس یہ طریقہ بھی درست ہے۔ اور جلسے میں یہ طریقہ ہے نا کہ وید واشر بالسبابۃ ولم یجاوز بصرہ اشارتہ، یجاوز بصرہ اشارتہ، کہ اشارہ جو کر رہے نا بس اسی کو دیکھتا رہے۔ ان کے نزدیک شافعی وغیرہ کے نزدیک جو ہے وضع الیدین علی الصدر، یہ سنت طریقہ ہے کہ سینے پر ہاتھ رکھے۔ سہل سیب کی روایت دے کے ادھر ہے کہ یضع الرجل یدہ الیمنی علی ذراعہ الیسری فی الصلاۃ، جبکہ ہمارے نزدیک تحت الیسری فوق الیسری، تحت السرہ فوق السرہ ہے، تحت السرہ ہے کہ ناپ پر ہاتھ رکھے۔ الدعاء فی سجود، سجدے میں دعا کرنا، دیکھ کہ وَأَمَّا السُّجُودُ فَاجْتَهِدْ فِي الدُّعَاءِ، دعا کی زیادہ کوشش کرو سجدے میں، فَقَمِنٌ حَقِيقٌ أَن يُسْتَجَابَ لَكُمْ، کہ دعا قبول ہو جاتی ہے۔ 11 نمبر پر سنت ہے دعاء فی التشہد الاخیر بعد الصلاۃ علی النبی، یہ دعا بھی پڑھ سکتے، کوئی اور دعا بھی پڑھ سکتے، اللہم ربنا آتنا فی الدنیا، حدیث کی دعا بھی پڑھ سکتے۔ نمبر 12 التیمن بالسلام، سلام دائیں طرف پھیرنا۔ نمبر 13 تسلیمۃ ثانیۃ عن یسارہ،
ہمارے احناف کی نزدیکی سے بھی سلام کیا ہے واجب ہے۔ نمبر 14 جو ہے ذکر و دعا بعد السلام، سلام کی بعد ذکر دعا پڑے گا۔ اس حدیث میں دیکھیں ثوبان رضی اللہ عنہ سے روایت کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا انصرف من صلاۃ استغفر ثلاثا، 3 مرتبہ استغفر اللہ پڑھتے تھے اور پھر یہ کہتے تھے اللہم انت السلام و منک السلام تبارکت یا ذا الجلال والاکرام۔ اور یہ دعا بھی پڑھ سکتے ہیں جیسے معاذ سے آپ کو پیغمبر علیہ السلام نے بتایا تھا کہ آپ کو میں ایک دعا بتاؤں، ہر فرض نماز کی بعد پڑھو، اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک۔ اور عن المغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ دیکھیے یہاں پر بھی ہیں، مغیرہ بن شعبہ کی روایت نے کہ یہ بھی پڑھ سکتے ہیں لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له له الملک وله الحمد وعلى كل شيء قدیر اللهم لا مانع لما اعطیت ولا معطی لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد۔ آیت الکرسی پڑھے پہ دیکھیے یہاں پر الاذکار دیے ہیں، الاذکار بعد الصلاة المفروضہ، دیکھیے یہ اذکار پڑھ سکتے استغفار اللہ السلام اللہم انی لا حول ولا قوة له النعمہ، دیکھیے یہ بھی آپ پڑھ سکتے ہیں ترتیب کے ساتھ۔ اور وہ والے اذکار بھی پڑھ سکتے ہیں جیسے نماز کے بعد جو ہے نا 33 مرتبہ سبحان اللہ الحمدللہ اور اللہ اکبر 34 مرتبہ پڑھنا، دیکھیے